بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 8 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 5 آج میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، بنت کی جمع بنات، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے یعنی مومنین کی عورتوں سے، کیا کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ادنا یدنی ادناءً کا معنی لٹکا دینا، قریب کر لینا، دنا یدنو دنوًا، نصر ینصرو سے یہ اس باب سے ہے، اس کا معنی قریب ہونا۔ فدنوت منہ، میں اس کے قریب ہو گیا، اور ادنا اسی سے نکلا ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب۔ بار بار میں کہتا ہوں نا، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں، اس میں دو اقوال ہیں۔ ضربہ کی طرح، جیسے اضربو ہے نا، اس میں تفضیل، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، تو ضربہ اس کی مؤنث آتی ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والی۔ تو ادنو تھا اصل میں، ادنیو بنا، پھر ادنا پڑھا جاتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، اور اس کی مؤنث آتی ہے دنیا، کیونکہ الحیات مؤنث ہے نا، تو اس کی صفت آئے گی مؤنث۔ دنیا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، یعنی آخرت کے مقابلے میں زیادہ قریب۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ جو دنیا کا لفظ ہے، یہ دناءتن سے نکلا ہے۔ دناءت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو، تو ادنؤ تھا اصل میں، ادنؤ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ذلیل، اور دنآ تھا، صرف اس کو پڑھا جاتا ہے دنیا، تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہے اس کی، یعنی رذیل اور خسیس۔ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب باب افعال میں جب جائے گا نا، ادنوا یدنیو، تو اس کا معنی قریب کر لینا۔ یہاں قریب سے مراد ہے لٹکا لینا، یعنی لٹکا کے اپنے قریب لے آنا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلم عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا دیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے۔ جلباب اوڑھنی کو کہتے ہیں، دوپٹہ جو موٹا ہوتا تھا نا پہلے، تو اوڑھنی جو اضافی ہم چادر جو خواتین اوڑھتی ہیں اپنے اوپر، وہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں وہی ادنا کا لفظ آ گیا نا، دنون سے، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ فلا یؤذین، پس وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی۔ آذا یؤذی، ایذان کا معنی تکلیف دینا، اور یؤذینا یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، پس ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ینتہی، لام تاکید کے لیے، ان لم ینتہی، اگر باز نہ آئے، انتہا ینتہی، انتہا ان کا معنی رک جانا، باز آ جانا، انتہا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لئن لم ینتہی المنافقون، اگر منافق لوگ باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اسی طرح وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہی منافقین ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، شہوت کا مرض، نفاق کا مرض۔ والمرجفون فی المدینہ، اسی طرح مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، ارجف یرجف ارجافن، افواہ پھیلانا، مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، یعنی یہ لوگ بھی اگر باز نہ آئے، لنغرینک بہم، اغرا یغری اغراءً کا معنی مسلط کر دینا، لنغرینک، ہم ضرور بے ضرور آپ کو مسلط کر دیں گے، بہم ان پر، یعنی ہم آپ کو ان پر تسلط دے دیں گے۔ ثم لا یجاورون، پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، فیہا، اس مدینہ میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا وقت۔ جاورا یجاورو مجاورتن، اور جیوارن بھی مصدر آتا ہے، فعال مفاعلہ کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے نا، اس کا معنی پڑوس میں ہونا، جیوار پڑوسی کو کہتے ہیں، اور مجاور نہیں ہوتا قبر میں، آپ کہتے ہیں نا مجاور بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو قبر کے قریب مستنڈا بن کے جو بیٹھا رہتا ہے، اس کو مجاور کہتے ہیں۔ تو لا یجاورون کا، یہ پھر آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہ پائیں گے مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا وقت۔ ملعونین، لعنت زدہ ہوتے ہوئے، ملعون جس پر لعنت کی جائے، یعنی ایسے ہوں گے کہ ان پر لعنت کی جا رہی ہوگی۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، ثقفوا کا معنی پائے جائیں گے، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، وقتلوا، اور خوب قتل کیا جائے گا، تقتیلا، خوب قتل کرنا، یعنی خوب ان کو جو ہے کثرت سے ان کو قتل کیا جائے گا، ان منافقین کو۔
سنت اللہ، اللہ کا یہ طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اللہ کی عادت ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے ساتھ اسی جیسا سلوک ہوتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اے مخاطب تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی عادت کو تبدیل ہوتے ہوئے، اللہ کی عادت میں تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی ایسا ہوگا ان کے ساتھ اگر یہ باز نہ آئے. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. قُلْ، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. خالدین فیہا ابدا، رہیں گے یہ اس آگ میں ہمیشہ. لا یجدون ولیا، یہ نہیں پائیں گے اپنا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب، جب الٹائے پلٹائے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں. یقولون، یہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے کاش، لیتا کہتے ہیں کاش، ہائے کاش، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالو، اور یہ بھی کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اصل میں اننا، بے شک ہم نے، اطعنا، اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی. سادہ یسودو، نصر ینصرو کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے قیادت کرنا، سردار بننا. تو سائدن کی جمع سادتن آتی ہے، جیسے ضاربن کی جمع ضربتن آتی ہے نا، ضربتن ضرابن میں نے بتایا تھا آپ کو. تو سائدن کی جمع سودتن تھا اصل میں، ضربتن کی طرح. سودتن کو پڑھا جاتا ہے سادہ، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ وہ سادہ نہیں ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں بہت سادہ آدمی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی. وکبرا، کبیر بھی بڑے کو کہتے ہیں، سادہ سردار کو، کبیر جو بھی قوم کے بڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی. فَأَضَلُّونَا، پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو، السبیل، سبیلا، راستے سے. ربنا، اے ہمارے رب، آتِہم، دے تو ان سب کو، ضِعْفَيْنِ من العذاب، عذاب میں سے دگنا. وَلْعَنْهُمْ، اور ان پر لعنت کر، لعنًا کبیرہ، بہت بڑی لعنت. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، یعنی رکوع نمبر 8 اور 5. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. جب تک پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں جب وہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلتیں تو منافق لوگ جو تھے وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے ان کے ساتھ، جیسے کہ اوباش قسم کے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا اور ان کو تنگ کرنا. تو آزاد عورت کو تنگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آزاد عورت، باندیاں تو ظاہر ہے جنگوں میں قید آئی ہوئی ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی آزاد عورت کو آپ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے تو رشتہ دار ہیں، یہاں بھائی ہے، باپ ہے، تو وہ تو ایک آزاد ہیں، ان کی عزت سوسائٹی میں زیادہ تھی، تو ان کے تو باپ، بھائی اور خاندان پھر نکل کے آتا ہے، ایک پوری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. تو منافقین اس سے تو ڈرتے تھے کہ بھئی کسی آزاد عورت کو ہم تنگ کریں، چھیڑیں، کیونکہ وہ انہی کے قبیلے میں، انہی کی قوم کی ہوتی تھیں. اچھا، منافقین میں بھی دو قسم کے ہوتے تھے. ایک تو منافقین کے سردار ہوتے تھے، وہ یہ چھیڑ چھاڑ والا کام کرتے ہی نہیں تھے، نہ باندیوں کے لیے نہ آزاد عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا. ظاہر ہے جو قوم کے بڑے اور سردار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ برے بھی ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی عزت کو نہیں خراب کرنا چاہتے. لیکن وہ اکسایا کرتے تھے جو دوسرے درجے کے منافقین ہیں نا، جو سردار نہیں ہوتے تھے، ان کو تو سردار لوگ ان کو اکسایا کرتے تھے ان کام پہ کہ جاؤ جا کے جو ہے نا یہ مدینہ میں اس طرح کا، تاکہ سوسائٹی خراب ہو، ماحول خراب ہو، پروپیگنڈا ہو. ایک مدینہ ایک بڑی زبردست ایک اسلامک اسٹیٹ تھی، امن تھا اس میں، ایک بہترین فلاحی ریاست تھی وہ، تو اس کا امن خراب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہو تو یہ کرتے تھے. تو جا کے نا باندیوں کو چھیڑنا، جو سردار تھے وہ ان کو چھیڑنے کا کہتے تھے اور یہ جا کے باندیوں کو چھیڑتے تھے. اور دوسرا کام، مدینہ میں ہر وقت یہ اوٹ پٹانگ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے تاکہ امن خراب ہو. کبھی کہتے تھے بھائی فلاں اطلاع ہمیں ملی ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. خام خواہ کا ٹارچر کرتے رہنا، پروپیگنڈا کرتے رہنا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. سکون سے مسلمانوں کو اور سید الانبیاء کو یہ لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تو مسلمانوں کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو گئی، ان کی عورتیں جو ہے وہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے،
پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے, اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ باندیوں کو تنگ کرنا, لیکن بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت. وہ باندی سمجھ کے آزاد عورت کو بھی چھیڑ دیتے تھے, تنگ کرتے تھے اس کو. اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا, اور آزاد عورت تو اس میں اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتی ہے. آپ کو آج بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عزت دار عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ بیہودہ مذاق کریں, وہ تو بہت زیادہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہیں, اور کچھ سوسائٹی میں ذرا کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے کہ جو زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں, جو زیادہ عزت دار نہیں ہوتے وہ ان کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں یا اس کو کم برا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان باندیوں کی حفاظت کے لیے بھی اور جو آزاد عورتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک قانون نازل کیا. وہ قانون یہ نازل کیا کہ آزاد عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں گی جب گھر سے باہر جائیں گی, اور اپنے سر کی چادر اپنے اوپر ڈالیں گی, جس سے کم از کم منافقین کو یہ تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ آزاد عورت ہے, تو غلطی سے بھی اس کو نہیں تنگ کریں گے, کیونکہ اس سے تو بہت بڑا فتنہ تھا اور اس میں اس کی توہین بھی زیادہ تھی. تو اس سے کم از کم آدھا سد باب تو ہو جائے گا, یعنی آزاد عورتیں تو بچ جائیں گی اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس بدتمیزی سے, وہ کم از کم اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہو جائے گا. اور جو باندیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا. اب ان کو اگر اسی طرح پراپر پردے کا حکم دیا جاتا تو اس میں حرج تھا, کیونکہ باندی لونڈی ہوتی تھی, اس کو وہ رکھی اس لیے جاتی تھی کہ کام کاج کے لیے, تو ان کا گھر بازار میں ایسے پراپر پردے کے ساتھ گھومنا بہت مشکل ہوتا تھا. اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزاد اور باندی میں ایک فرق بھی رکھنا چاہتے تھے کہ جو عزت دار عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی تو ان کا ایک سوسائٹی میں ایک مقام بھی ہوگا. باندیاں تو جنگوں میں قید ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلیں, تو ان کو پردے سے مستثنیٰ کیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھئی کم از کم منافقین جو ہیں وہ آزاد عورت کو غلطی سے بھی تنگ نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پردے میں ہے اور یہ آزاد ہے. باقی جو دو دوسرے کام وہ کر رہے ہیں کہ باندیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک دھمکی نازل کر دی کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے, تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے. یعنی ابھی تو ہم نے ان کے منافقین کے ظاہری دعوے کو دیکھ کر ان کو مسلم سوسائٹی کا ایک فرض سمجھا ہوا ہے, لہذا ہم ان کو نہ قتل کرتے ہیں, نہ جلا وطن کرتے ہیں, نہ ان کو غلام بناتے ہیں, نہ قیدی بناتے ہیں. لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں, تو پھر ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے, جو جنگی کافروں کے ساتھ. وہ کیا حشر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے, یعنی ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور جلا وطن بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک میدان جنگ میں کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور ہم نبی کو پرمیشن دے دیں گے. تو اس کے بعد پھر ان کا بے تحاشا قتل بھی کیا جائے گا, ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا, اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر, یعنی ظاہری طور پر بھی لعنت کی جائے گی. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ڈر گئے, کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب اگر ہم نے دوبارہ یہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ والا عمل کیا تو ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک ہی ہوگا. تو اس کی نوبت نہیں آئی, یعنی کہ نبی ان کو قتل کرتے اور جلا وطن کرتے, یہ نوبت نہ آنا اس کی علامت ہے کہ منافقین ڈر گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ بھئی اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پھر جو تم پر ایک مسلم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا, یہ لیبل تم سے ہٹا لیا جائے گا. تو اس عمل کے بعد وہ ڈر گئے. تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور عام مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں. اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب ہے کہ سر پہ ڈالیں جس سے چہرہ چھپ جائے, کیونکہ مقصد یہی تھا کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا نا کہ چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا تو وہ آزاد ہے, جس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ باندی ہے. باندی کے پردے کے حکام میں بہت چھوٹ ہے اس کو, اس پر سورہ نور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. باندی کے پر سر کے بالوں کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے, چہرہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے, وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اپنی, تو یہ سب چیزیں اس پہ واجب نہیں ہیں.
اور وہاں میں سورہ نور میں اس کی بہت میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پردے کے احکام دو وجہ سے دیے گئے، ایک فتنے سے بچنے کے لیے کہ شہوت پرستی کا دروازہ بند ہو، دوسرا عورت کا عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے۔ تو چونکہ باندی تو غلام ہوتی ہے تو اس کی وہ عزت بہرحال نہیں ہوتی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے، تو اسلام میں پردہ عزت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اچھا، یہاں بعض اسکالر جو ہیں وہ آج کل کے جو لبرل قسم کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کا پردہ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا، چہرے کا پردہ، کہ وہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے، اور منافق جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ باندی ہے، اس کو یعنی کم از کم غلط فہمی میں آزاد عورت کی طرف نہ جائے وہ۔ تو آج تو اس فرق کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آج عورت کے چہرہ کا پردہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بعض جو احکام شریعت کے نازل ہوئے نا ان کا اصل میں کوئی شان نزول تھا، لیکن وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھ لو، یعنی نماز کو مختصر کر دو، 4 کی 2 پڑھ دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے نمازوں میں قصر، اور نبی نے بھی قصر شروع کر دی۔ بعد میں امن ہو گیا اور صحابہ کو دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا، تو حضرت عمر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اب تو ہمیں دشمنوں کا خوف نہیں، اب تو ہم بے خوف ہو کے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، تو کیا اب ہم بھی 4 کی 2 پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا ہے، یعنی اللہ نے پرمیشن دے دی ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خوف ہوگا دشمن کا تو ہم 4 کی 2 پڑھیں گے، خوف نہیں ہوگا تو پوری 4 پڑھیں گے، نہ بس اللہ نے کہہ دیا تو اب ہمیشہ کے لیے 4 کی 2 ہی ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں یہ جو الفاظ اللہ نے بتائے نا کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کر لیا کرو اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو، تو یہ اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو یہ بطور شرط کے نہیں ہے، یہ چونکہ اس زمانے میں دشمن کا خوف تھا تو اس لیے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ورنہ اصل حکم کا مدار سفر پر ہے، سفر پر، تو یہ بطور حکمت کے اور ایک قید اتفاقی کے طور پر اللہ نے بیان کر دیا۔ نبی نے جیسے کہ اس کی تشریح بیان کر دی کہ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو جب آیت نازل کر دی ہے تو جو آرڈر دیا ہے نا وہ آرڈر ضربتم فی الارض کے ساتھ خاص ہے کہ زمین میں جب تم سفر کرو۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے قرآن بعض دفعہ شرط بیان کرتا ہے، وہ بطور شرط کے نہیں ہوتی، وہ اس وقت ایسا چونکہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اس کی میں پہلے بھی تفسیر کے دوران کئی مثالیں دے چکا ہوں قرآن و حدیث سے۔ تو یہاں بھی یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے نا کہ منافقین کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کون آزاد عورت ہے اور کون باندی ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکمت ہے اصل میں، ورنہ حکم کا مدار اس پر نہیں ہے۔ حکم کا مدار اس پر ہے کہ اے ایمان اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں جو اوڑھنی ہے وہ اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام میں جو صحابیات تھیں اور جو امہات المومنین تھیں، سب نے جب گھر سے باہر نکلتی تو اپنے چہروں کو چھپاتی تھیں، وہ چاہے منافقین کی طرف سے فتنے کا خوف ہو یا نہیں ہو، اور صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے امت مسلمہ میں۔ تو علماء اور فقہا جو قرآن کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن نے حکمت بیان کر دی ہے کہ چہرے کے پردے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باندی اور آزاد میں فرق ہو جائے گا، لہذا آزاد عورت فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے اسی آیت سے چہرے کے پردے پر استدلال کیا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرہ کا پردہ اس آیت کے بعد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا اس کا جواب یہ کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ یہ چہرے کا جو پردے کا حکم تھا یہ اس لیے تھا کہ منافق اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے، باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے۔ اب تو باندیاں نہیں ہیں، اب باندی اور آزاد عورت میں فرق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی اتنا تو ثابت ہوتا ہے نا کہ جب فتنے کا خوف تھا تو اللہ نے عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ فتنہ کیا تھا کہ کوئی منافق
آزاد عورت کو باندھی سمجھ کے اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں نہ ڈالے اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو اس فتنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ عورت چہرے کا پردہ کرے گی. تو اب فتنے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. اب فتنہ یہ نہیں ہے کہ آزاد اور باندھی میں فرق نہیں ہو رہا, اب فتنہ یہ ہے کہ جب آزاد عورت چہرہ کھول کے گھومے گی تو اب ہوس کے مریض پہلے سے کئی گنا زیادہ ہیں. اب نکاح مشکل ہے, زنا آسان ہے. اب لوگوں کی بروقت شادیاں نہیں ہوتی, اب زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے, اب عورتوں میں بے پردگی بہت زیادہ ہے, موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے ہو رہے ہیں. تو اب ایک دوسری نوعیت کا فتنہ ہے جس میں پڑھنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. تو اس فتنے کی وجہ سے اب چہرے کو چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور امام حنیفہ کی یہی رائے ہے کہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل کی رائے تو اس آیت کی روشنی میں یہی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے. میں نے سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے, مختصراً دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پردے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے سطر. سطر کا مطلب ہے جسے ہر حال میں چھپانا فرض ہے, چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا یہاں تک کا جسم کا حصہ بہرحال چھپانا فرض ہے, چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی نماز میں کھل جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور عورت کے لیے کیا ہے کہ غیر محرم مرد سے چہرہ, ہتھیلیاں اور پاؤں, ان کے علاوہ پوری باڈی سطر میں داخل ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک. اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک چہرہ بھی سطر میں داخل ہے. یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جوان عورت پہ بہرحال چہرہ چھپانا فرض ہے کیونکہ وہ سطر میں داخل ہے. یعنی غیر محرم مرد سے چہرہ بہرحال چھپانا فرض ہے. البتہ باندھی پہ یہ ذمہ داری لازم نہیں ہے, اس کا چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے, اس کے سر کے بال بھی سطر میں داخل نہیں ہے. تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عورت کا چہرہ, کلائیاں, ہاتھ, یعنی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری باڈی سطر میں داخل ہے. اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اپنے چہرے کو چھپائے گی. باقی جسم تو ظاہر ہے ویسے ہی اس کا چھپانا فرض ہے, وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. تو سر پہ بھی چادر ڈال کے نا چہرے کو بھی چھپا لے گی تاکہ وہ چادر سینے تک آ جائے. ہاں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے کھول سکتی ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ پردہ ہٹا سکتی ہے. اور ان کا استدلال یہی آیت ہے. اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ نے منافق اور باندیوں سے فرق کے لیے بیان کیا ہے, تو اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بطور حکمت کے ہے. اصل علت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ منافقین جو ہے وہ آزاد اور باندھی میں فرق کر سکیں گے. ورنہ اصل یہی ہے کہ اس آیت کے بعد امہات المومنین نے پردہ کر لیا تھا, اور وہ پردہ بس اللہ کا حکم سمجھ کے کیا. اور یہ جو نص ہے جس میں اللہ نے حکم دیا پردے کا, تو یہ قیامت تک کے لیے. اب اور میں نے جو ابھی پوری تقریر کی نا اصول فقہ کے اعتبار سے کہ یہ جو اللہ نے جو بتایا نا ذالک ادنی یعرفنا, یہ اللہ نے حکمت بیان کی ہے. حکم کا مدار حکمت پر نہیں ہوتا, علت پر ہوتا ہے. اور امام حنیفہ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہوگا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بطور حکمت کے نہیں بلکہ بطور علت کے ہے. علت یہ تھی چہرے کا پردہ چھپانے میں کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. لہذا امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے, سطر میں داخل نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کو چھپانا فرض ہو. البتہ اس کے پردے کی فرضیت کسی اور وجہ سے ہے, وہ ہے فتنے کا اندیشہ. تو مدینہ میں فتنے کا اندیشہ یہ تھا کہ منافق باندھی اور آزاد میں فرق نہیں کر سکتے تھے, اور آج فتنے کا اندیشہ یہ ہے کہ شہوت پرستوں کو عورت کو دیکھنے کا موقع ملے گا, اس سے حرام لذت حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو اس لیے متاخرین فقہا نے سب نے اسی پہ فتویٰ دیا, جو احناف میں, جو حنفیوں میں متاخرین فقہا گزرے کہ بھئی اس زمانے میں آزاد جوان عورت پر چہرے کا پردہ بہرحال چھپانا فرض ہے. سطر میں داخل نہیں ہے لیکن پردہ فرض ہے. پردہ کا تعلق ہے فتنے سے, تو چونکہ فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے تو اس لیے عورت پر اس زمانے میں چہرے کا پردہ فرض ہے. احناف نے اس بارے میں جو وہی قول لیا جو امام شافعی کا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو سطر میں داخل نہیں کیا, کیونکہ ہماری رائے میں وہ سطر میں داخل نہیں ہے. اس پہ دلائل میں سورہ نور میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں دے چکا ہوں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ جوان عورت کو بہرحال چہرے کا پردہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. اب بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں. دیکھیں غالب کو دیکھا جاتا ہے کہ غالب کیا ہے, یعنی زیادہ تر کیا ہو رہا ہے. چند عورتوں کو اگر فتنہ نہ ہو یا چند مردوں کو فتنہ نہ ہو تو چند کے پر حکم کا مدار نہیں ہوتا, میجورٹی پر حکم کا مدار ہوتا ہے. تو اس فتنے کی اصل ہمیں بہرحال یہاں سے اس آیت سے مل جاتی ہے کہ جہاں فتنے کا خطرہ ہوگا
تو عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا۔ البتہ امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، تو اس اختلاف کا ہم یہ گنجائش عورت کو دے سکتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو عورت کو چہرہ کھولنے کی تو وہاں اس کے لیے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہوگی۔ تو وہ ضرورت پر میں بیان کر چکا ہوں سورہ نور میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کیا ضرورت ہو سکتی ہے، کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اچھا باندی پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پردہ فرض نہیں تھا، وہ چہرہ بھی کھول سکتی تھی، کلائیاں بھی کھول سکتی تھی، اور سر کا بھی اس کے پردہ فرض نہیں تھا، کیونکہ وہ گھروں میں ان کو کام کاج بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، تو پردے کی وجہ سے وہ پھر گھر کے باہر کے کام پوری طرح کر نہیں پاتی تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک آزاد اور باندی میں فرق بھی رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں باندی کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک باندی نے مکمل چہرہ چھپایا ہوا ہے تو آپ سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا اتتشبہین بالحرائر، تم باندی ہو تو آزاد عورتوں سے مشابہت کیوں کر رہی ہو؟ لیکن یہ وہ دور تھا جب شہوت پرستی عام نہیں تھی، تو اس لیے باندی کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف آزاد عورت کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے ایک عزت اور شرافت بھی ظاہر ہو ایک آزاد عورت کی۔ لیکن جب فتنہ پھیل گیا بہت زیادہ، لوگوں میں دیر سے نکاح ہونے لگے، تو 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اور بہت سے علماء نے ان کی رائے سے اتفاق کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب باندیوں کو بھی پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اب باندیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا دور تھا، اس میں چند منافق اوباش قسم کے لوگ بس وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، لیکن نارملی باندیاں محفوظ تھیں۔ تو بعد میں علماء نے اس پہ فتویٰ دیا، جن میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جو باندیاں ہیں تو ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے بے محابہ گھومنا شروع کر دیں پنڈلیاں اور کلائیاں کھول کے، تو شہوت پرستی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور آج تو باندیاں ختم ہی ہو گئیں، لیکن اگر آج بھی باندیوں کا دور ہوتا تو آج پہلے سے بھی زیادہ پردے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ ابن تیمیہ کا دور پھر بھی بہت اس میں امت میں خیر غالب تھی، اور آج تو کس طرح سے موبائلوں کے ذریعے بے پردہ لڑکیوں سے رابطے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا سوسائٹی میں۔ تو آج اگر باندیوں کا نظام دوبارہ آ جائے تو اس میں ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، ان کو اس طرح سے پنڈلیاں اور کلائیاں کھول کے آزاد گھومنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحابہ کے دور میں بہت جلدی شادی ہوتی تھی اور بہت کثرت سے شادیاں ہوا کرتی تھیں، لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے، تو ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی تھی۔ جب انسان حلال سے سیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف قدم بہت مشکل ہوتا ہے اس کے جانا۔ لیکن آج نکاح بھی دیر سے ہوتا ہے، کثرت ازواج کا رواج بھی نہیں ہے، اور پھر انٹرنیٹ پر فحش چیزیں اور ٹک ٹاک، یہ ساری چیزیں آپ کی شہوت کو بھڑکاتی ہیں، تو آج پردے کے حکام میں پہلے سے زیادہ سختی کی جائے گی۔ لہذا آج اگر باندیوں کا نظام آ گیا، جو کہ بظاہر بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر بالفرض آ گیا تو ان کو پردے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مدار بہرحال فتنے پر ہے۔ تو اب ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالا کریں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ بھئی پردے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آزاد ہیں۔ فلا یؤذین، پس ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ عورت کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اوڑھنی نیچے کو سرک جاتی ہے، جس سے غلطی سے چہرہ کھل جاتا ہے، تو ایسی چھوٹی موٹی خطائیں اگر ہو گئیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جوائنٹ فیملی میں جب پردہ ہوتا ہے نا دیور سے اور جیٹھ سے، تو بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں، تو کچن میں دیور چلا گیا تو غلطی سے بھابھی پہ نظر پڑ گئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اس میں پردے میں جو ہے نا آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، جو غلطی سے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ منافق لوگ اگر باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، یہ اللہ نے باندیوں کو بچانے کے لیے، کہ باندیوں کو پردے کا حکم تو نہیں دیا جا رہا، لیکن منافقین کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہاں مرض کا ترجمہ کیا گیا شہوت کا مرض ہے، بس عورتوں کو دیکھنے کا ان کو شوق ہے، تو یہ والا جو شہوت کا مرض ہے، یہ لوگ اگر باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، اسی طرح مدینہ میں شہر میں افواہیں پھیلانے والے، مدینہ شہر میں جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی افواہوں سے باز نہ آئے، لنغرینک بہم، تو اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ لوگ مدینہ میں بہت تھوڑا رہیں گے، بس اتنا جتنا جلا وطنی کے لیے ان کو ٹائم دیا جائے گا، یہ آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے، جلا وطن کر دیا جائے گا، ملعونین، لعنت کی جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اینما ثقفوا، جہاں بھی ان کو پایا جائے گا، اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور خوب خوب ان کا قتل کیا جائے گا، یعنی وہی حال ہم ان کا کریں گے جو ایک جنگی کافر کا ہوتا ہے، جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔
تو منافقین جب یہ دھمکی نازل ہوئی نا تو وہ رک گئے، انہوں نے باندیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ پہلے لوگوں میں بھی اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، جب کوئی اس کو کراس کرتا ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اور آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا ہرگز نہیں پائیں گے۔ لیکن اس میں ایک پردے کی احکام میں نا ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے آزاد عورت کو اسپیشلی پردے کا حکم دیا کیونکہ اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے جتنی بھی عزت دار فیملی ہوتی تھی نا ان کا پردہ اتنا زیادہ سخت ہوتا تھا۔ تو جو بادشاہوں کے گھرانے ہوتے تھے ان کی عورتوں کو تو کبھی کسی نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا، اتنا پردہ ہوتا تھا۔ ہم ہندوستان میں ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں، کیونکہ ہمارا بھی زمیندار تھے ہمارے جو دادا تھے، اور بہت اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو ہماری دادی بتایا کرتی تھی ہم نے بہت سارے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے، تو ہم مالداروں میں شمار ہوتا تھا۔ تو کہتی ہم چونکہ مالدار تھے تو ہمارا پردہ بہت سخت ہوتا تھا، کیونکہ مالداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو ان کی عورتوں میں بہت زیادہ پردہ ہوتا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ عزت دار عورتیں ہیں۔ تو ہماری دادی بتایا کرتی تھیں کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تو گھر کے دونوں طرف چادریں لگائی جاتی تھیں، پھر ہم ڈولی میں جا کے بیٹھتے تھے، اور پھر جو ہے وہ جو مزدور ملازم ہوتے تھے وہ ڈولی اٹھا کے کہیں لے جایا کرتے تھے سفر کے لیے، تو پھر وہ چادریں ہٹائی جاتی تھیں۔ تو یہ رئیس لوگ جو ہوتے تھے نا، جو خاندانی رئیس ہوتے تھے، ان کے یہاں اس طرح کا پردہ ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں سعودی عرب میں جو اب تک بادشاہی نظام چلا ہے ان کی عورتیں نظر نہیں آتی تھیں، اب آہستہ آہستہ سعودی عرب بھی لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، لیکن مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا، جتنی عزت سوسائٹی میں زیادہ ہوگی عورتوں میں پردہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ انگریز نے آ کے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جتنی عورت جو ہے وہ عزت دار ہوگی اتنی ہی کپڑے اس کے جسم پہ اترتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اب ہماری سوسائٹی میں جو لبرل انٹیاں ہیں، جو مالدار انٹیاں ہیں، ان کے آپ کپڑے دیکھیں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف بغاوت کی ہے گورے نے، کافروں نے، کہ جتنی عزت دار عورت ہے اس کا پردہ اتنا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بالکل الٹا، کیونکہ قرب قیامت ہے نا تو ہر کام الٹا ہوگا، اور کافر کا تو ہر کام فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نکاح چھوڑ کر ہومو سیکچولیٹی کی طرف آ رہے ہیں، اور جتنی عورت عزت دار ہوگی اتنے ہی جس کے کپڑے جسم سے اترتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت پردے میں ہے، جتنی پردے دار ہوگی اللہ کی نظر میں اور مسلم سوسائٹی کی نظر میں اتنی ہی عزت دار سمجھی جائے گی وہ۔ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر شدید وعیدیں سنائی ہیں، پچھلے رکوع کے آخر میں گزر چکا کہ جو اللہ اس کے رسول کو یا عام مومنین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، منافقین اسی طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، باندیوں کو چھیڑتے تھے، مدینہ میں افواہیں پھیلایا کرتے تھے، اور جو مختلف طریقے تھے پروپیگنڈے کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جب بھی قرآن دردناک عذاب کی دھمکی دیتا ہے تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے یہ کب آئے گا بھئی عذاب؟ تو ظاہر ہے قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ تو پھر وہ پوچھا کرتے تھے قیامت کا ٹائم کیا ہے، یہ کئی بار یہ سوال قرآن میں دہرایا گیا اور اس کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں نا تو پھر قیامت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح قریب قریب بھیجا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت طویل ہے، تو اس کے حساب سے ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے، تو ہمیں یہ 1400 سال لگتے ہیں بہت لمبے، لیکن یہ زمین کی اگر آپ عمر دیکھیں اور انسان جب دنیا میں آیا تو اس وقت سے اگر آپ تاریخ میں جو وقت گزر چکا ہے اس کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، یعنی الٹ پلٹ ہوں گے چہرے آگ میں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یقولون، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، کھائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور قوم کے بڑوں کی اتباع کی ہے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹایا، گمراہ کیا ہے۔ تو
کیونکہ منافقین بھی اپنے سرداروں کے کہنے میں آ کے یہ سب کچھ کیا کر رہے ہوتے تھے. تو یہ پھر چھوٹے کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ایک ان کے گناہوں کا، ایک ہمیں گمراہ کرنے کا. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج تو. تو یہ اللہ کافر اور منافق کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کے کہلاوے میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو. تو کل قیامت کے دن تم خود انہی سے براءت کا اعلان کرو گے اور اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں پاؤ گے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. وقت ہمارا تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے لیکن رکوع بھی بہت مختصر ہے. میں اب سورہ احزاب کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 9 اور 22ویں پارے کا 6واں رکوع شروع کر رہا ہوں، مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. آذا یوذی ایذاء کا معنی تکلیف دینا. فبرأہ اللہ، پس اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو. برأ یبرئ تبریۃً، بری کر دینا. اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا، یعنی جو تکلیف دی تھی انہوں نے موسیٰ کو، اللہ نے اس سے دور کر دیا موسیٰ کو. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. مما قالوا، اس تکلیف سے جو انہوں نے کہی تھی، جو باتیں انہوں نے کہی تھیں، جو الزامات انہوں نے لگائے تھے، اللہ نے موسیٰ کو اس سے بری کر دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کی نظر میں وجیح تھے، عزت دار تھے. وجاہت سے نکلا، کہتے ہیں وجیح آدمی. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، آپ کی عزت آپ کے چہرے میں ہی ہوتی ہے نا، چہرے سے ہوتی ہے. تو وجیحہ چہرے والا آدمی، یعنی وہ آدمی جس کی سوسائٹی میں عزت ہو. تو اللہ کی نظر میں آپ عزت دار تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو ایسی بات جو بالکل سیدھی ہو. سداد اور سدید کا مطلب، سداد سیدھے پن کو کہتے ہیں، یعنی اعتدال والی بات جس میں نہ مبالغہ آرائی ہو اور نہ غلط بیانی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اس کے بدلے میں ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا تمہارے اعمال کو. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی. انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کی امانت کو. عرض یعرض، عرضاً کا معنی پیش کرنا. ہم نے پیش کی امانت، علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، جبل کی جمع. فابین، ابا یا ابا کا معنی انکار کرنا، فتح یفتح کی طرح. یا ابینا جمع مؤنث کا صیغہ ہے. انہوں نے انکار کر دیا. کیا انکار کیا؟ این، اس بات سے انکار کیا، یحملنا، کہ وہ اٹھا لیں ہا اس امانت کو. یعنی ان پہاڑوں اور آسمانوں اور زمین نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقنا منہا، اور گھبرا گئے اس امانت سے. شفیقہ یشفق، شفقن کا معنی گھبرانا، اشفقنا اشفاق کا معنی بھی گھبرانا. وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے. انہ کانا، بے شک ہو گیا وہ، ظلومن ظالم، جہولن جاہل. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو، والمنافقات، اور منافقات کو، یعنی منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ، اور تاکہ اللہ توبہ قبول کر لے، علی المؤمنین، مومنین کی، یا مومنین پر متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر بھی. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقت ہمارا بھی ہے، میرا خیال ہے تفسیر انشاءاللہ ہو جائے گی. اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، صحیح بخاری میں ہے کہ حیا کی وجہ سے لوگوں سے دور جا کے غسل کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے تھے. بنی اسرائیل میں بڑی جہالت تھی، وہ لوگوں کے سامنے ہی برہنہ ہو کے نہاتے تھے. حضرت موسیٰ دور جا کے شرم و حیا کی وجہ سے اپنا جسم چھپاتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر پازیٹیو چیز میں بھی منفیت تلاش کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے بعد شرارتیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں ان کے جسم میں کوئی داغ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا چھپتے ہیں. جیسے آج بھی آپ کوئی کام کر رہا ہو نا تو اس کو پازیٹیو میں تو لے کے جانا ہی نہیں ہے، ہر چیز میں بس نیگیٹیوٹی تلاش کرنی ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ان کے جسم میں کوئی کوڑ کا مرض ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی بری بیماری ہے، تبھی یہ اتنا دور جا کے نہاتے ہیں تاکہ کوئی ان کے جسم کو دیکھ نہ سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے نہا رہے تھے دریا میں، پتھر پہ آپ نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے. جب آپ
نہا کے باہر نکلے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ لاٹھی لے کے بھاگے اس کے پیچھے. تو چند لوگوں کے جب وہ قریب پہنچا نا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھا. اب عین ممکن ہے سطر ڈھکا ہوا ہو موسیٰ علیہ السلام کا, تو یہ ضروری نہیں کہ سطر کھلا ہوا ہو, تو باقی باڈی سے بھی انسان کی باڈی کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو غالب یہی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہوگا, یعنی چہرہ اور یہ جو اوپر کا حصہ ہے باڈی کا اور یہ نیچے کا حصہ وہ کھلا ہوا ہوگا, جیسے کہ عام طور پہ نہاتے ہوئے انسان لنگی پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی بھی لباس چھوٹا موٹا پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ چند لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھ لیا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا خوبصورت جسم ہم نے کسی کا بھی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ الزام موسیٰ علیہ السلام پہ لگا تھا نا کہ یہ اس لیے دور جا کے نہاتے ہیں, حیا نہیں ہے بلکہ ان کی جسم میں بیماری ہے جس کو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں, تو اللہ نے اس سے ان کو بری کر دیا. تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اتنا خوبصورت جسم کسی کا بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ نے پیغمبروں کو ظاہری حسن بھی بہت زیادہ دیا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے لوگ پیغمبروں سے نفرت نہ کریں. بعض دفعہ ظاہری طور پر انسان میں کوئی جسم میں ایسا عیب ہوتا ہے کہ لوگ اس سے تھوڑا دور ہونا چاہتے ہیں, تو اللہ نے پیغمبر کو ہر لحاظ سے کامل بنایا ہوتا ہے. تو اب یہ رکوع آخری رکوع ہے, اس میں اللہ نے بتا دیا کہ منافقین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والو, کیونکہ منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا, تو اس لیے ظاہری طور پر تو ان کو بھی ایمان والا کہا گیا ہے. اور بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے مسلمان سے بھی تکلیف ہو جاتی تھی, جیسے صحابہ کرام نبی کی دعوت پہ نبی کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے تو اب جا ہی نہیں رہے ہیں, تو لاشعوری طور پر نبی کو تکلیف ہوئی اس سے, صحابہ کی نیت اگرچہ نہیں تھی. تو اس لیے اللہ نے اس صورت کا اختتام کیا اسی مضمون پر کہ دیکھو موسیٰ اللہ کی نظر میں عزت دار تھے, ان کو بھی ایک تکلیف دی گئی تو اللہ نے اس تکلیف سے ان کو بری کر دیا. تو تم پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے اللہ دفاع میں آ جائے گا, تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا, پیغمبر کو نقصان نہیں ہوگا. تو یہ مضمون ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی, تو اللہ نے موسیٰ کو ان باتوں سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھیں. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور موسیٰ اللہ کی نظر میں عزت دار تھے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور ہمیشہ راستی کی بات درست بات کیا کرو. یہ بھی گویا صورت کا حاصل ہے. سوسائٹی میں وہ بات کیا کرو جو عدل و انصاف پر مبنی ہے, اور ٹیڑھے میڑھی باتیں نہ کیا کرو. سدیدہ کا مطلب سچی بات نہیں, سچی سے بھی اوپر کی چیز ہے. بیلنس بات کیا کرو, بیلنس بات, کہ راستی کی بات جس کو اردو میں کہتے ہیں, جس کو ہم آسان ترجمہ کریں گے سیدھی سیدھی بات کیا کرو, باتوں کو گھمایا نہ کیا کرو, پروپیگنڈے والی باتیں نہ کیا کرو, منفی پروپیگنڈا نہ کیا کرو, کیونکہ سارا یہی مضمون چل رہا ہے نا. اور یہ جب ہی ہوگا جب اللہ کا ڈر ہوگا, تو اس لیے اللہ کا ڈر کا پہلا تذکرہ کیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو بھی سیدھا سیدھا کر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی زبان کا انسان کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے. جب آپ بات سیدھی کریں گے نا تو آپ کے عمل بھی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے, باتیں ٹیڑھی میڑھی کریں گے تو اعمال بھی ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور دوسرا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اگر تم سے کبھی کوتاہی ہو جائے. تو سیدھی بات کرنے سے آپ کا عمل بھی سیدھا ہوگا اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے. یہ خطبے میں, یہ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھنا سنت ہے. تو گویا دولہا دلہن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے تم جو ہے نا سیدھی بات کرنا سیکھو تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو اور آگے تمہارے درمیان جھگڑے پیدا نہ ہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق بہت بڑی کامیابی پر فائز ہو گیا. تو سیدھی سیدھی بات کرو, اس میں اللہ رسول کی اطاعت ہے, اس سے کامیاب ہوگے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اب اللہ آگے ایک شکایت پر اس صورت کو ختم کر رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اللہ نے بہت سارے احکام دیے, پورے قرآن میں بھی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عالم ارواح میں سب سے پہلے یہ احکام اس کائنات پر پیش کیے تھے, آسمانوں پر اور زمین پر, یعنی انسان کے علاوہ مخلوق پر ہم نے پیش کیے تھے کہ تم بار امانت اٹھاؤ, یعنی مکلف بنو اعمال کے. اس کا ہوتا کیا, اگر یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اور قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص سے بھی کہ ہر بے جان میں بھی نا اللہ نے ایک خاص نوعیت کا شعور رکھا ہے, کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے. اس پر میں پہلے کئی دفعہ دلائل سے تفسیر کے لیکچرز میں بات کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ان کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے اس کائنات پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم اللہ کے احکام کا بوجھ اٹھاؤ. تو اللہ تمہیں پھر کچھ احکام دے گا, تم نے ان احکام کو پورا کیا تو اس پہ تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دے گا وہ, اور اگر ان احکام میں تم ناکام ہو گئے تو وہ تمہیں سزا دے گا.
تو زمین آسمان جتنے بھی اور مخلوق ہے اس پہ اللہ نے یہ بار امانت پیش کیا اور ایک خاص شعور ان کو دیا تاکہ وہ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں. لیکن اللہ کہتے ہیں وہ ڈر گئے. ڈر اس بات سے گئے کہ اگر ہم لالچ میں آئے اور ہم نے اس لالچ میں ان احکام کا بوجھ اٹھا لیا کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو ہمیں بھی انعام و اکرام ہوگا. اب وہ جنت کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں تذکرہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، انعام تو ہمیں مل جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس بار امانت میں کوتاہی کی تو پھر سزا بھی تو ملے گی. تو بھائی بہتر یہی ہے کہ یہ بار امانت اٹھاؤ نہیں، ایسے ہی چلتے رہو تاکہ ہم سے حساب و کتاب ہی نہ ہو. تو اللہ کہتے ہیں یہ بار امانت ہم نے پیش کیا تھا آسمانوں اور زمین پر. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جب الستو بربکم کا اللہ نے معاہدہ لیا نا انسانوں سے، یہ اس سے پہلے ہوا ہے. تو تمام مخلوق جنات اور انسانوں کے علاوہ وہ اس سے عاجز آ گئی اور وہ ڈر گئے کہ بھئی ہم ایسے ہی رہیں تاکہ ہم سے حساب و کتاب نہ ہو. اگر وہ بار امانت اٹھا لیتے تو علماء کہتے ہیں کہ پھر ان میں اس سے زیادہ شعور دے دیا جاتا جتنا اب ہے، کیونکہ شعور کے بغیر انسان کو آزمانا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ شعور دے دیتے، لیکن انہوں نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ اشفقن منہا، اور گھبرا گئے. لیکن اللہ کہتے ہیں جب انسان پہ ہم نے یہ بار امانت پیش کیا تو اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، یعنی قرائن سے پتہ چلتا ہے، کوئی یقینی دلیل نہیں ہے اس پر، کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس بار امانت کے اٹھانے کے بعد اللہ نے انسان کو بے پناہ ذہانت دی ہو. یعنی پھر اللہ نے جو عالم ارواح میں انسان سے معاہدہ لیا نا کہ بھئی تم بتاؤ اس بار امانت کو اٹھاتے ہو، یعنی میرے احکام کے بوجھ کو تم اٹھاتے ہو. اس کو امانت اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے امانت کا پورا ادا کرنا واجب ہے، تو اسی طرح اللہ کے احکام کو بھی پورا کرنا واجب ہے. تو اس لیے اللہ کے احکام جو ہے وہ امانت ہی کی طرح ہیں. تو جب اللہ نے انسانوں سے اور جنات سے بھی معاہدہ لیا، لیکن یہاں جنات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ جنات سے بھی لیا گیا کہ یہ بوجھ تم اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اٹھا لیا اس لالچ میں کہ میں احکام کو پورا کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، پورا نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، تو میں پورا کر لوں گا. اس نے یہ خیال کیا کہ بھئی میں پورا کر لوں گا، تو جنت کی لالچ میں اس نے اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا. اس کے بعد جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو بے پناہ عقل دے کے پیدا کیا تاکہ وہ اس بار امانت کو پورا کر سکے، اللہ کے حکام کو سمجھ سکے. اور یہ جو الستو بربکم کا اللہ نے عالم ارواح میں معاہدہ لیا، تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بھی اس بار امانت کے بعد معاہدہ لیا، کیونکہ یہ اسی کی ایک فرع تھی. اسی کے نتیجے میں اللہ نے پھر معاہدہ لیا کہ پھر میری ربوبیت کا اقرار کرو، کیونکہ اس کا بھی تم سے سوال ہوگا. تو اس کے بعد جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ٹھیک ہے ہم وہ معاہدہ بھول گئے کہ ہم نے یہ بوجھ خود اٹھایا تھا اور ہم نے خود اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں وہ معاہدہ یاد دلایا ہے. اب قرآن کا برحق ہونا عقل سے ثابت ہے، قرآن کا برحق ہونا، اللہ کا وجود، یہ ساری چیزیں عقل سے ثابت ہیں. اس کے برحق ہونے کے کئی دلائل دیے جا چکے ہیں. تو جب قرآن کا برحق ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو پھر قرآن کی ہر آیت کا برحق ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے بار امانت اٹھایا تھا تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم نے یہ خود اپنے اوپر ذمہ داری اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہمیں پیدا کیا. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آگے اللہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا. فابین ان یحملنہ، انہوں نے انکار کر دیا. واشفقن منہا، اور گھبرا گئے. وحملھا الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. لیکن ہوا کیا؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ کانا بمانا سارا ہے، یعنی ہو گیا وہ ظالم بھی اور جاہل بھی. ظالم کا مطلب عملی طور پر، یعنی اللہ کے حکام کو اس نے پریکٹیکلی پورا نہیں کیا، اور جاہل کا مطلب علم سے، یعنی اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا. دیکھیں امانت کا جو بوجھ اٹھایا نا وہ یہ کہ میں تحقیق کر کے صحیح علم حاصل کروں گا. اور صحیح علم کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید، اس کے وجود، آخرت پر ایمان لے کر آؤں گا، یہ ہے عقیدہ. اور پھر جو کچھ مجھے پتہ چلے گا اس پر عمل بھی کروں گا. تو عمل نہ کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور عقیدہ صحیح نہ کرنے کو جہالت سے تعبیر کیا گیا. کیونکہ جہالت کی دو قسمیں، ایک دنیاوی علوم کی جہالت اور ایک اللہ کی باتوں سے جاہل ہونا. تو اللہ کہتے ہیں انسان جو تھا وہ اس بار امانت میں پورا نہیں اترا، اور وہ پریکٹیکلی بھی کوتاہی کی اس نے، جس کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا. اور یعنی علم کے لحاظ سے بھی، یعنی اس بار امانت کا علم بھی اس نے حاصل نہیں کیا. یعنی شریعت کا علم کہاں لوگ حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے نہ ان کو حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور نہ ان کو توحید کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں علم میں بھی یہ ناقص، جس کو اللہ نے جہول سے تعبیر کیا، اور عمل میں بھی ناقص. اور امتحان کے دو ہی پہلو تھے کہ اپنا علم بھی ٹھیک کر لو
جس کی بیس پہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اور حلال و حرام کا علم حاصل کرو اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرو، تو اللہ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ اس امانت میں پورا نہیں اترا، یہ عمل میں بھی ناقص نکلا، ظالم بن گیا، اور علم میں بھی ناقص ہوا، جس کو جاہل سے تعبیر کیا۔ اور یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس میں پورے بھی اترے ہیں، تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن اکثریت جو کام نہیں کر رہی ہوتی نا، تو سب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، حالانکہ سارے بنی اسرائیل برے تھوڑی تھے۔ تو یہ بھی اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، جو نہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کر کے نہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین، یہ لام عاقبت کے لیے، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے جس کا انجام یہ ہونے والا تھا۔ تو ہم نے جب انسان پر امانت پیش کی تو اس کا انجام یہ ہونے والا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کو عذاب دے، اور مشرکین اور مشرکات کو بھی عذاب دے، اور مومنین اور مومنات پر اللہ رحم کرے۔ ظاہر ہے جب بھی امتحان ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے، ناکام ہونے والوں کو سزا اور کامیاب ہونے والوں کو کامیابی۔ تو ناکام ہونے والے دو فریق ہیں، ایک منافق اور ایک کافر، تو دونوں کو اللہ نے پھر کیا کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ان کو عذاب دے اور مومنین پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں آخر میں امید دلا دی ہے کہ تم اب ڈر نہ جاؤ بہت زیادہ کہ ہم نے بار امانت اٹھایا تو اللہ نے تو ہمیں ظالم اور جاہل کہہ دیا، تو اب تو ہم اس کا مطلب لازمی جہنم میں ہی جائیں گے۔ نہ، اللہ نے فرمایا مغفرت کا راستہ بھی ہے اور رحمت کا راستہ بھی ہے۔ اگر تم سے اب تک کمی کوتاہی ہوئی ہے، تم ظلوم اور جہول بن کے زندگی گزار رہے ہو، تو توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں میں اللہ ویسے ہی رحم کر دے گا، اپنا فضل کرے گا۔ یہ ہماری صورت الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ بہت ہی شاندار مضامین تھے صورت کے، وقت بھی ہمارا تھوڑا اضافی وقت میں نے لے لیا تاکہ صورت کمپلیٹ ہو جائے۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ سبا کا پہلا رکوع اور 22ویں پارے کا 7واں رکوع انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہماری سورہ سبا شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔